السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین، سورہ احزاب میں ہم جنگ احزاب کا یعنی جنگ خندق کا ذکر پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی، جو وقت بہت زیادہ مدینہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سخت تھا۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے مدینہ کو گھیرنے کی کوشش کی، گھیر لیا تھا، اور مدینہ کو یعنی مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو ختم کر دینے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، جو سارے عرب کی طرف سے تھی۔ ایسے موقع پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کہ وہ جنگ سے پیٹ نہیں دکھائیں گے، یہ پورا کیا۔ اور ایسے ٹھنڈ کے موقع پر، بھوک اور پیاس کی شدت میں، انہوں نے خندق کھودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موت پر یوں سمجھیے کہ بیعت کی، اور نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے دکھائی۔ اور یہ اطاعت اور فرمانبرداری قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج کی آیت میں، آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا یہی تقاضا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ چیزیں ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے، یعنی ہمارے اندر ڈال دیا ہے، فکس کر دیا ہے۔ جیسے ہر انسان عبادت کرنا، پرارتھنا کرنا، دعا اور دھیان کرنا پسند کرتا ہے، پھر اللہ نے یہ کہا، یہ چیز اللہ نے پہلے سے ڈال دی، اور پھر کہا کہ اب تمہارے اوپر نماز فرض ہے۔ دان دینا، خیرات کرنا ہر انسان کو پسند ہے، یہاں تک کہ چور بھی ڈاکہ ڈالنے کے بعد کچھ دان دیتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ فطرت ڈال دی کہ اسے دینا ہے، اور اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اسے، اور پھر اس کو زکوٰۃ دینا فرض کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ کسی کو آئیڈیل بنا کر کے جیتا ہے، وہ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر جیتا ہے، وہ کسی کو کاپی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے بتایا، اور اس کا خالق اور مالک سے بہتر اسے کون بتا سکتا ہے کہ تیرے لیے آئیڈیل کون ہو سکتا ہے۔ تمہارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، امیر انسان ہو سکتا ہے، یا تمہارا سرپرست ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکٹر ہو سکتا ہے۔ کون تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے، یہ خالق کائنات سے اچھا اور کون بتا سکتا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کامیاب ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کامیاب ہو جائے، اگر ہم سکسیس ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر موڑ پر کرنی ہوگی۔ یعنی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اقوال و افعال، احوال اور ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین، اللہ رب العزت کے نزدیک ہم سب سے اچھے انسان بنے، تو نبی کریم نے جیسا کیا ویسا کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تو ہمیں نبی مکرم کی کاپی کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم برائی کو، کرائم کو ختم کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، تو ہمیں نبی مکرم کو کاپی کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین لیڈر بنے، بہترین باپ بنے، بہترین بیٹا بنے، بہترین شوہر بنے، اور ایک بہترین تاجر اور ایک بہترین ملازم، یعنی زندگی کے جس شعبے میں ہم ہیں، جس جگہ ہم ہیں، وہاں پر اگر ہم سکسیس اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کریں کہ ہم نبی مکرم کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں۔ ایک بات غور کریں کہ ایک شخصیت اور دنیا کی اس قدر فیلڈ، اس قدر الگ الگ مکتب، الگ الگ لوگ، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی تاجر ہے، اور ہر کسی، اور کوئی ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا بیٹا بننا چاہتا ہے، کوئی شوہر اچھا بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا ناگرک بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے، اور ہر کسی کی زندگی کے لیے صرف ایک زندگی، صرف ایک شخصیت، رحمت للعالمین امام الانبیاء، آئیڈیل اور رہبر اور رہنما، یہ آپ کی زندگی خود ایک معجزہ ہے کہ ایک شخصیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خوبی کو سمو دیا۔ ہم کچھ بھی ہوں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہیں پہ بھی زندگی میں اگر ہم کسی بھی زندگی کے موڑ پہ اگر ہم اٹک جائیں، ہم کنفیوز ہو جائیں، تو ہمیں رک کر کے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے ٹائم پہ نبی مکرم نے کیا کیا، اور نبی کریم کی زندگی میں ہمیں وہ حل مل جائے گا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک ڈاکٹر ہے، کوئی ایک تاجر ہے، کوئی ایک کسی کو قرض دے رہا ہے، کوئی والدین کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، کوئی پڑوسی کے ساتھ، زندگی میں کہیں پر بھی ہے، اور وہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ میں سب سے بہتر کیسے ہو جاؤں، اور وہ صرف ایک ہستی نبی مکرم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے سب کی زندگی کو سمو دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر کامیابی کی بھی اگر بات کریں، تو ایک غیر اسلام والا، غیر مسلم شخص جو انسانیت کے اوپر جس نے ریسرچ کیا، مائیکل ہارڈ، دا 100 کر کے اس نے ایک بک لکھا، اور 100 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے، دنیا کے اوپر اثر ڈالا ہے، دنیا کو جینے کا، دنیا کو سلیقہ دیا ہے، اور اس نے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لکھا۔ یہ کوئی عالم، یہ کوئی مفتی، یہ کوئی مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اور جب اس کے مذہب والے نے پوچھا کہ تو نے ان کو کیوں لکھا، تو اس کا جواب یہی تھا کہ یہ واحد ایسی شخصیت ہے جس نے دنیا کے اندر وہ اثر ڈالا ہے جو آج تک کسی نے نہیں ڈال سکا۔ یعنی کیسے شاسن کرنا ہے، کیسے دیش کو چلانا ہے، کیسے لیڈرشپ کرنا ہے، کیسا اچھا باپ ہوتا ہے، کیسا اچھا بیٹا ہوتا ہے، کیسا اچھا سماج سیوک ہوتا ہے، کیسا اچھا، ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے انسانیت کو جینا سکھایا ہے، انسانیت کو کچھ دیا ہے۔ یہ اس بات کے قائل مسلمان اور ہم کیا، یہ تو غیر مسلم اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں،
آپ کے چلنے کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے کرنے کو، ہر چیز کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، ہر چیز کو ہم اپنے لیے رہنما اور رہبر بنا لیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دنیا کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، سبحان اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اب صرف دنیا ہی نہیں، دنیا تو تمہاری کامیاب ہوگی ہی، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت میں اللہ رب العزت سے ملنے کی امید رکھتے ہو تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ یعنی یہی بیس ہے دنیا کی کامیابی کا بھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بھی۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے اور بھی جگہ قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ بہت سے جگہ میں حکم ہے، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھ کر کے آگے چلتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اس آیت کو ضرور نوٹ کریں، سورہ آراف آیت نمبر 156 سے 158 تک۔ اور اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سبحان اللہ، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دیتا ہوں۔ اب کن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت کو لکھ دیا ہے اس کو نوٹ فرمائے؟ جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کے اندر عمل شامل ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ چار چیز کا ذکر کیا گیا یہاں پر۔ اور میں جو امی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی امی نبی کی اتباع کرتے ہیں جنہیں وہ تورات اور انجیل میں، یعنی اس کے پہلے آسمانی کتابوں میں جن کی تصدیق پاتے ہیں، جن کی سچائی کی مہر پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، یعنی ناپاک جو چیزیں وہ حرام ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ ناپاک ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو رسم و رواج کے جو بوجھ ہم نے زبردستی کے لادے ہوئے وہ نبی مکرم اس سے اتارتے ہیں۔ سو وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی سن لیجئے، اور جو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، تو سو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، اور عمل کے اندر محبت، تعظیم اور اطاعت، یہ تینوں چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ نبی مکرم کی اطاعت کی جہاں پہ بات ہوگی تو وہاں پر محبت اور تعظیم شامل ہوگی۔ بہرحال تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کو قوت دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ نبی مکرم کی مدد کیا ہے؟ نبی مکرم کی مدد ظلم اور برائی کو مٹانے کی کوشش اور جد و جہد، یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو آپ کی مدد کرنا یعنی ظلم اور برائی کو مٹانے میں، دین کو لوگوں تک پہنچانے میں جد و جہد اور کوشش کرنا، یہ حق ہے نبی مکرم کا کہ ہم آپ کو قوت دیں اور آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ نبی مکرم کے ساتھ کون سا نور اتارا گیا؟ اللہ کی وحی جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس کی اتباع کریں، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے فرما دیا اولئک ہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، سب کے طرف، صرف مسلمانوں کی طرف نہیں، ساری انسانیت کی طرف۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ وہ اللہ کی آیتوں اور زمین کو، اچھا اس کے آگے دیکھیں، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پھر سے اللہ رب العزت نے پیروی کا حکم دیا، اس آیت میں دیکھیں کتنے بار کیا، اور کہا کہ تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو نبی مکرم کی پیروی کیے بغیر ہدایت کا بھی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ آپ کی پیروی بھی ہدایت کی کنجی۔ اسی طریقے سے صرف ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اتباع سنت پر بہت زیادہ زور دیا. اللہ رب العزت نے بھی اتباع سنت کا، نبی مکرم کی اطاعت کا حکم دیا، اور نبی مکرم نے بھی. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت بھی دی، لیکن بعض لوگوں نے اس کی پیروی کی، یعنی اتباع کی. یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. یعنی بات کرنے کے پہلے آپ کی سنت کیا پتہ چلی کہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی. پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز کرتے. مطلب میں نے ایک کام کیا اور میری اس سنت سے، میرے اس طریقے سے، میرے اس کام سے انہوں نے پرہیز کیا، اس کام کو نہیں کیا. اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ سے واقف ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کیا پتہ چلا کہ ہمیں نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیے کوئی چارہ کار نہیں. نبی مکرم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ میں زیادہ تم سے اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، میں زیادہ اللہ رب العزت سے تم سے واقف ہوں. یعنی اللہ رب العزت اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جس پر نبی مکرم کے عمل کی مہر ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کریں، تب میں ان سے محبت کروں گا. اللہ نے اپنی محبت کے لیے کنڈیشن لگائی کہ اگر تم نبی مکرم کی اطاعت، کیونکہ نبی کی اطاعت خود ان کی اطاعت نہیں، وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. میرا نبی اپنے طرف سے، اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا. تو گناہ بھی اس وقت بخشائے جائیں گے جب ہم نبی مکرم کی اطاعت کریں گے. ہدایت بھی ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نبی مکرم کی زندگی بنائی. یہ حدیث کو نوٹ کر لیں. بخاری شریف حدیث نمبر 7301، مسلم شریف حدیث نمبر 2356. آیت نمبر 22. اور مومنوں نے جب لشکر دیکھا، اب ہم واپس آ جائیں، ویسے بھی جنگ احزاب میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور جنگ خندق جس کا نام ہے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور فرمانبرداری مومنوں نے کیا، یعنی صحابہ کرام نے کیا، تو آپ کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان فرمائی اور ان کے دل کے حالات کو، ان کی زبان سے جو ظاہر ہو رہے تھے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 22، اور مومنوں نے جب لشکر دیکھا تو کہا. یہ کون مومن ہے جن کی شان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، قرآن کا حصہ بنا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. مطلب ویسا ہی ایمان اور ویسا ہی عمل اللہ رب العزت قبول کرے گا جیسے صحابہ کرام کا تھا. اس کی دلیل قرآن سے میں کئی بار دے چکا ہوں. آگے چلیں. مومنوں نے جب لشکر دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اور اس چیز نے ان کے ایمان کو اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کیا. ان کے ایمان بھی بڑھ گیا اور فرمانبرداری اور زیادہ بڑھ گئی. آزمائش تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنی ہے، اور اس آزمائش میں کیا طرز عمل مومن کا ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے اور جب اللہ رب العزت کی مدد کا انتظار کرتا ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پورا اطمینان اور سکون سے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ہمیں تو یقین تھا کہ یہ آنے والی مدد تو آ کر کے رہے گی. یہ اطمینان اور سکون اور یہ چہرے پہ مسکراہٹ، یہ مومن کا ایک شان ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. اب ہمارے اوپر جو آزمائش آ رہی ہے، آپ دیکھیں ہلا دیے گئے تھے. جنگ احزاب، جنگ خندق کا کیا معاملہ تھا پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنی سختی تھی. لیکن اس کے بعد بھی جب فرشتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو ان کی زبان مبارک سے یہ نکلتا ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. یہ تو پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ ہمارے لیے مدد آنی ہے اللہ رب العزت کی. یہ 2 پتھر بندے ہیں، 3 پتھر بندے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہ پورا
عرب نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہمیں کچل کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں، یہ ایسا سوچتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا خالق ہے، اور نبی مکرم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور وہ تو مدد آنی ہی تھی۔ جب فرشتوں کا نزول انہوں نے دیکھا تو ایسا کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کیا۔ تو یہ چیز جب اللہ رب العزت کی آئی تو ان کے یہ آزمائش کے تعلق سے ایک آیت ضرور نوٹ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، کہ ہر کسی کے اوپر آزمائش آنی ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کے اوپر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہیں، اور ان آزمائشوں نے انہیں اللہ کی قربت نصیب کر دی، انہیں مقام و مرتبے پر پہنچا دیا، انہیں اس کندن میں، اس بھٹی میں ڈال کر کے کندن بنا دیا۔ اور وہ آزمائش کیسی ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کے اندر اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے یہ خیال رکھے ہو کہ بہشت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت میں تم نے کیا یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ بس ہم نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہم نے نام رکھ لیا، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اور ابھی تمہیں آزمایا نہیں جائے گا کہ تم مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو کیا تم؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ خیال کر چکے ہو کہ بس تم یوں ہی بہشت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور ابھی تم سے پہلے لوگوں کی سی تو مشقتیں پیش نہیں آئی، مطلب تم سے پہلے لوگوں کو جیسے آزمائش آئی تھی، ابھی وہ آزمائش تو تم کو نہیں آئی، ان کو بڑے بڑے سختیوں اور تکلیفیں انہیں پہنچی تھی، بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں انہیں پہنچی تھی۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امت تھی انہیں آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے گوشت کو ان کی بوٹیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ آہد کہتے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو ایسی سختیوں کے تعلق سے یہاں پہ اللہ نے صرف اشارتاً بتایا، ان پر بڑی بڑی سختیاں آئی تھی، اور وہ ہیلا مارے گئے تھے، یعنی وہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہلا مارے گئے تھے، کانپ گئے تھے، یوں سمجھیے آپ۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک حالت ہوئی کہ مومن اور انبیاء پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار اللہ کی مدد ان قریب ہے، بس اللہ رب العزت کی مدد اس وقت بہت قریب ہوا کرتی ہے۔ اس آیت اور ایسی اور بھی آیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہمیں بھی خوف سے آزمایا جاتا ہے کہ اتنے سے ہیں، ان کو اس طریقے سے پیس دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، فلاں کر دیا جائے گا، فلاں یہ آزمائش ہے اور آ کر کے رہے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ مومن رہو گے تو آزمائش آئے گی، ہلا مارے جاؤ گے، بہت بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، ایسا کرو مومن مت بنو، مومن رہنے کی، مسلمان رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو غور کریں کہ یہ آزمائش کیا صرف مومنوں پر آئی تھی؟ اگزامپل کے طور پہ اسی کو ہم لیں سورہ احزاب کو، سورہ خندق کو، غزوہ خندق کو، تو غزوہ خندق میں جو یہ پریشانی آئی تھی، یہ آزمائش آئی تھی، کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی؟ اس میں 3 قسم کے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، اور غیر ایمان والے بھی تھے، دشمن بھی تھے۔ تو مومن کو جو آزمائش آئی وہ اطمینان اور سکون میں تھے کہ ہمارے رب کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ ہم پر آ کے رہے گا۔ اسی آگے میں آیت نمبر 25 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ سکون اور اطمینان تھے کہ اللہ کی مدد تو آ کر کے رہے گی، اور اللہ رب العزت کی مدد آسمانی فرشتے لشکر نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہوا پہنچائی، جس ہوا نے ان کے قدم کو اکھاڑ دیا، اور وہ ہوا تو ویسی بھی ہوا بن سکتی تھی جیسے پچھلے انبیاء پر آئی تھی، انبیاء کی قوم پر آئی تھی جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ ان کی زندگی کے چراغ کو بجھا دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تک ہم اس قوم میں عذاب نہیں دیتے جب تک اس قوم کے اندر نبی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، ویسا عذاب نہیں آیا، لیکن اس ہوا نے ان کے قدم کو اکھاڑ دیا تھا، اس ٹھنڈی ہوا نے۔ تو وہاں پر مومن بھی تھے، اور ان کے اوپر جو آزمائش تھی، رب ان کے ساتھ تھا، سکون اور اطمینان ان کے ساتھ تھا، اور دوسرے منافق تھے جن کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی، اور تیسرے
وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے دشمنی کی تھی اسلام سے، سکون اور اطمینان سے. تو ان کا حال کیا ہوا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو آزمائش آئے گی، اور اس آزمائش میں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اس آزمائش سے ہم اللہ کی قربت پائیں گے، اللہ کا انعام پائیں گے کامیاب ہونے کے بعد. اور اگر مومن نہیں رہے تو بھی آزمائش، تو بھی پریشانی آئے گی، اور وہ پریشانی عذاب ہوگی. اب ہم طے کر لیں، دنیا میں آزمائش پریشانیاں تو آنی ہے، اب ہم طے کر لیں کہ جو پریشانی ہے اس کو ہم مومن بن کر کے قبول کرتے ہیں یا غیر مومن بن کے قبول کرتے ہیں. ہر حالت میں آنی ہے. چلیں آیت نمبر 22 ایک بار پھر سے دیکھیں. اور مومنوں نے جب لشکر دیکھا تو کہا، یعنی آسمانی لشکر فرشتوں کو دیکھا، تو یہ تو وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کر دیا. مومنوں، آیت نمبر 23، مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. یہ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. جو مومنوں نے عہد کیا تھا اللہ رب العزت سے، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میدان کارزار سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب مظلوموں کے خلاف ظالموں کے سامنے ہم آئیں گے تو ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے. اور ظالم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی صحابی جن کے تعلق سے اللہ فرمایا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا. اصل میں یہاں پہ دوسری بات آئے گی کہ یہ عہد ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پہچان اس کی کرائی جا رہی ہے جو مومن ہے. جو مومن ہے وہ عہد کو پورا کرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ عہد کو توڑتا ہے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں گے. چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں، یعنی ان کی وہ وقت نہیں آیا تھا، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی تو وہ منتظر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ انتظار میں ہے. اور اگلی مارکہ میں جو ہوا وہ ان کے سامنے آیا، اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. عہد تھا پہلے سے، اور نہیں جا پائے جنگ بدر کے اندر، تو جنگ احد کے اندر داخل ہوئے. جنگ احد میں بھی نہیں جا پائے تو پھر جنگ خندق کے اندر، یعنی جنگ احزاب کے اندر وہ داخل ہوئے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دی. سچوں کو ان کی سچائی کی جزا. اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کی جزا. اللہ رب العزت ایسے بندے سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کے خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے. اللہ رب العزت کے حشر میں اللہ رب العزت کے پاس اس کا نام اعمال میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے لیے برزخی زندگی ہے، یعنی اس کے لیے برزخی زندگی بھی نہیں ہے، قبر کی زندگی بھی نہیں ہے. اس کے لیے سیدھے جنت ہے. جنت میں اسے دوسرا لباس پہنا کر کے، دوسرا جسم دے کر کے، سبز پرندے کا جسم دے کر کے اسے جنت میں رکھا جاتا ہے. یہ جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے آتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک قندیل میں، یعنی ایک محل میں یہ آرام کرتا ہے یا وقت گزارتا ہے. اللہ رب العزت اس سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے اور کیا چاہیے. بس یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ جو نہیں چاہا تھا، جو نہیں سوچا تھا، وہ بھی ہمیں ملا ہے. ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، آتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا رہتے ہیں. اللہ کے جب بار بار اصرار ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، ہم پھر سے تیرے راستے میں لڑیں گے اور شہادت پا کر کے آئیں گے. تو اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کا سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا انہیں کی توبہ قبول فرمائے. اللہ اکبر. وہ ایسا رحمان ہے کہ منافق ہے ابھی بھی توبہ کر لیں، کیونکہ موت ابھی نہیں آئی ہے، قیامت ابھی نہیں آئی ہے. قیامت اور موت جب آ جائے گی تو پھر دروازے بند ہو جائیں گے. ایک روایت کے مطابق کانا دجال کے آ جانے کے بعد بھی دروازے بند ہو جائیں گے. ابھی موقع ہے، ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا. پتہ نہیں موت کا فرشتہ کتنے دور ہے، کتنے گھنٹے کی دوری پر ہے.
کتنے منٹ کی دوری پر ہے، کتنے ہفتے اور کتنے مہینوں کی دوری پہ ہم نہیں جانتے۔ تو آج موقع ہے، ہم آج جس بھی کنڈیشن میں ہیں، جس بھی ایمان کے لیول پہ اور جس بھی گناہ کے اندر ملوث ہیں، آج ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت نے منافقوں کا خطاب کر کے کہہ دیا کہ اللہ جس کو چاہے اسے معاف کر دے اور جسے چاہے اس کی توبہ قبول کر دے۔ یقیناً اللہ بہت مغفرت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر سب سے بڑا گنہگار مشرک کو بھی اللہ نے خطاب کیا کہ تم توبہ کر لو، نام ہی اس کا توبہ رکھا اللہ رب العزت نے، سورہ توبہ۔ تو اللہ کی رحمت ابھی بھی بہانہ تلاش رہی ہے کہ ہم اس سے توبہ کر لیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ آیت نمبر 23 جو ہے کہ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دیا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنے عہد پورا کیا اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اس کو سماعت فرمائے۔ امام بخاری نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث نمبر 4783 امام بخاری ہی نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام احمد نے دوسری حدیث، اس میں بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسلم اور ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ میرے چچا انس بن نصر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ بات ان پر بہت گرا گزرتی تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ انتظار میں ہیں، تو یہ انتظار میں تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائے تھے، مگر میں اس میں شرکت کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی تو اللہ عز و جل دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کہی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اے ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ انس جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، کیا ہی خوب ہے جنت کی خوشبو جو مجھے احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جنگ چل رہی ہے اور صحابہ کا ایمان کا لیبل دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، یعنی اس میدان کارزار میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہادت حاصل کرنے والا ہوں، اور اللہ رب العزت کی جنت کی خوشبو مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے نظر آ رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دشمن سے خوب لڑائی کی حتیٰ کہ شہادت حاصل کری۔ شہادت کے بعد ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن اور میری پھوپھی انہیں پہچان نہ سکی اور ان کی انگلی کی پوڑ سے انہیں پہچانا۔ راوی کا بیان ہے کہ صحابہ کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انس بن نصر اور ان کے اصحاب یعنی ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو آیت یہ ہے، مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو عہد و اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کی سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نظر کو پورا کر دیا، اور بعض ایسے ہیں جو منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے قول ذرا بھی نہیں بدلا۔ اور اسے امام مسلم،
امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر حدیث نمبر 194، مسلم شریف حدیث نمبر 1903، مسلم شریف حدیث نمبر 1903، ترمذی شریف حدیث نمبر 3200، اور نسائی میں بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے میں نے اس کو لیا ہوں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 717 اور 716 بھی۔ آیت نمبر 25 اور آج کی کلاس کی بہت جامع آیت، اور ہر آیت ہی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی سے غصے میں لوٹا دیا، یعنی جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے غصے میں واپس لوٹا دیا۔ کس نے لوٹایا؟ اللہ نے لوٹایا۔ ہماری اور ہماری فوج کی اور ہماری کوئی طاقت نہیں۔ دوسرا، وہ کوئی چیز بھلائی نہ پائے، یعنی جو اللہ کے دشمن تھے وہ کوئی بھلائی نہ پائے۔ اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ لڑائی میں جب حق اور باطل کی جنگ ہوگی، جب ظلم کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے لڑائی میں، حق اور باطل کی جنگ میں۔ اور ہر دور میں جب جب حق کا پرچم لہرا ہے، مدد اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، ایسے جنگ میں جب چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرا جا چکا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ کہ اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور وہ اللہ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت والا اور نہایت غالب ہے۔ تو مومن کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہر صفات اس کی جو ہے وہ ہر جو نام اس کا ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اللہ نے اگر فرما دیا کہ وہ قوی ہے تو اس سے قوی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر فرما دیا کہ وہ عزیز ہے، یعنی وہ نہایت غالب ہے اور وہ بہت قوت والا ہے، تو اس سے بڑی اور کسی کی قوت نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی ظلم کی کیا قوت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا اس کے دشمن کی قوت ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے، اور اللہ بڑی قوت والا اور نہایت غالب ہے۔ آیت نمبر 26 آج کی اس رکوع کی 2 آیتیں آخر، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا، یعنی جنگ خندق سے نپٹنے کے بعد اب یہودی قبیلہ ابو قریظہ، جنہوں نے دشمنی کی تھی، یعنی عہد کو توڑا تھا، یعنی غداری کی تھی، تو ان کے لیے اب احکام نازل ہو رہے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے، یعنی یہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے، اور ان کا عہد تھا مسلمانوں سے، لیکن آخر وقت میں کچھ یہودیوں کے اور قریش کے برگلانے پر یہ لوگ ان کی بات پر آ گئے۔ شروع میں تو نہیں آ رہے تھے لیکن بعد میں آ گئے، جس سے مومنوں کو بہت تکلیف پہنچی کہ ایسے ٹائم پر انہوں نے ایک دم سے دھوکہ دیا، اندر رہ کر کے، مدینہ کے اندر رہ کر کے ایک دم سے دھوکہ دیا۔ تو ان کے اس دھوکے کے اوپر اللہ رب العزت کا جو فیصلہ آیا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفاروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا۔ اب ان کو ان کے مقام و مرتبے سے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن 1 مہینے کی مسافت سے نبی مکرم سے دہشت میں ہوا کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو ان کے ایک گروہ کو قتل کر دیا تھا
تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا لیے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کے زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور ان کی زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ مدد کی کہ جن لوگوں نے دشمنی کی تھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ اس طرح ہے اس آیت کا شان نزول۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت فرمائی، یعنی مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کی تھکان سے گھر لوٹنے کے بعد، یعنی مدینہ میں لوٹنے کے بعد، لوگوں نے اپنے ہتھیار اتار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے غسل فرمایا، اور اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان پر، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے اور مومنوں نے زرہ اتار لی ہے، یعنی جنگی کوچ اتار لیا ہے، اپنے تلواریں اتار لی ہیں، جبکہ ہم نے نہیں اتارا ابھی، اور میں ان کا محاصرہ کر کے لوٹ رہا ہوں، یعنی ان کو کھدیڑ کر کے، اللہ کے نافرمانوں کو جو مدینہ کو ختم کر دینا چاہتے تھے ان کو کھدیڑ کر کے میں لوٹ رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ ریشمی امامہ باندھے ہوئے تھے اور خچر پر سوار تھے، یعنی انسان کی شکل میں خچر پر سوار تھے، اور خچر کے اوپر بھی ریشمی چادر لٹکی ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارا ہے اے نبی مکرم، چلیے اب ہمارے لیے یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم ان سے نپٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان پر زلزلہ طاری کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور لوگوں کو بھی بنو قریظہ کے طرف چلنے کا حکم دیا۔ ان کے علاوہ مدینہ سے ان کی رہائش جو تھی مدینہ سے چند میل پر تھی، اور وہ وقت نماز ظہر کا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ نماز ظہر یہاں سے پڑھ کر کے اور بنو قریظہ کے مقام پر جا کر کے ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن جو صحابہ لیٹ ہو گئے تھے انہوں نے راستے میں نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی مکرم کا حکم ہے ہمیں بنو قریظہ میں جا کے ہی نماز پڑھنا ہے، تو کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر بھی ملامت نہیں کی۔ اس کے بعد پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، اور یہ 25 راتوں کا محاصرہ تھا۔ 25 رات وہاں پہ رکنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مدد فرمائی، اور آخر فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ کو کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا کہ سب تیار ہیں اس بات پر کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ یہودیوں کے خلاف وہ فیصلہ مانا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر حضرت سعد نے جو فیصلہ دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ عرش عظیم کے رب نے بھی وہی فیصلہ صادر فرمایا تھا، اور وہی فیصلہ تم نے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو تہ و بالا کیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی طرف سے نصرت آئی مومنوں کے لیے، اور وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 آیت رہ گئی ہے اس پارے کے خاتمے کے لیے، تو وہ 3 آیتیں بھی لے لیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ تفصیل کی حامل ہے، لیکن کم تفصیل کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدے دے دوں اور تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ امہات المومنین، مومنوں کی ماں سے اور ساری ماؤں سے خطاب کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ دے دوں اور تمہیں بڑے اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی دنیا جتنی بھی چاہتی ہو لے لو، جس سے چاہو اس سے جا کے نکاح کرو، جیسے چاہو وہاں پر رہو، اور اس وقت آپ گورنمنٹ ہے آپ کی، جو چاہتی ہو لے جا لو، اجازت ہے، تمہیں فری ول دیا جا رہا ہے، لیکن تمہارا مجھ سے اور آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ آپ نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا
اور کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے اپنے والد سے ضرور مشورہ کر لینا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے اپنے ماں باپ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ ماں عائشہ صدیقہ نہیں، جتنی بھی امہات المومنین تھی سب کا یہی فیصلہ تھا۔ واقعہ اس طرح ہے، امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت کیا ہے کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت نہ ملی، پھر عمر فاروق آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی مگر انہیں بھی اجازت نہ ملی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ابو بکر اور عمر کو اجازت مل گئی۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، یہ دونوں اندر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر کے یہ ہنسانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے کچھ ایسی بات بولی جس سے آپ مسکرا اٹھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس۔ اچھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ یہ میری بیویاں ہیں جو مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور ماں عائشہ کو مارنے کا ارادہ کیا۔ ماں عائشہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ، ہماری ماں، مومنوں کی ماں۔ اور اس وقت امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کی ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جو چیز نبی مکرم کے پاس نہیں تھی، ایسے خرچ کا یا ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمبا واقعہ، آپ تفسیر اس کی ضرور پڑھیے گا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 727 سے، اور بھی دوسری جگہ آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہوئے اور اپنی بیٹی کی طرف مارنے کے لیے اٹھے، اور عمر فاروق بھی ناراض ہوئے اور وہ بھی اپنی بیٹی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سسر ہے، ابوبکر صدیق بھی سسر ہے، عمر فاروق بھی سسر ہے، اور دونوں اپنی بیٹیوں کی طرف گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی مکرم اپنی بیویوں کو جو چاہو وہ ان کو فری ول دے دو، ان کو آزادی دے دو، وہ جو چاہتی ہیں وہ لے کر کے چلے جائیں، لیکن ان کا اب آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ لیکن اس پر ساری امہات المومنین نے، ساری ہماری ماؤں نے اتفاق کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے اور دنیا کی کوئی چیز ہو، کوئی سوال ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں تو نبی مکرم کا ساتھ چاہیے، اور اس دنیا میں بھی چاہیے اور اس دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے۔ اس تعلق سے ایک جامع حدیث بہت سی ہے لیکن میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، یعنی چھوٹ دی، اختیار دیا تھا، مگر ہم نے آپ ہی کا انتخاب کیا۔ ایک طرف پوری دنیا تھی ہمارے لیے، جس سے چاہتے جا کے نکاح، جو مطلب پوری دنیا میں جو چاہتے وہ کرتے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ہے، ایسی روحوں کو ہی کو منتخب کیا جاتا ہے انبیاء کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا جانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پھر سے حدیث کو سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا مگر ہم نے آپ ہی کا انتخاب کیا، مطلب ہم نے آپ ہی کو چنا، تو آپ نے اسے کوئی چیز یعنی طلاق وغیرہ شمار نہیں کیا۔ یعنی یہ واقعہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک لہر پھیل گئی تھی کہ نبی مکرم اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ کئی دنوں کا یہ معاملہ چلا اور اس کے بعد ایک بہت ہی طویل یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 145، بخاری شریف حدیث نمبر 5262، مسلم شریف حدیث نمبر 1477۔ تو یہاں پر ساری امہات المومنین کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، لیکن ساری امہات المومنین نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اور آخرت کو مقدم کیا، دنیا کے اوپر انہوں نے نظر نہیں ڈالی، جبکہ دنیا کو دینے کی انہیں اجازت دے دی گئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری بیویاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح انحصار تھی، ان کا ایمان کیسا تھا۔ اس بات سے خوش ہو کر کے اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ اور فرمایا تھا کہ اب اے نبی مکرم، یہ جو بیویاں ہیں یہ فائنل ہے،
اب کوئی اور بیوی آپ کی بیوی نہیں بنے گی۔ پھر کچھ سال کے بعد یہ جو شرط تھی یہ ختم کی گئی اور آپ کو اجازت دی گئی کہ اب آپ اور نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ وہ بیویاں تھیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب کیا ہوا تھا، اور ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح نہیں کیے۔ یہ اصل میں نبی کا جو گھرانہ ہے وہ آئیڈیل ہے، نبی خود بھی اور آپ کا گھرانہ بھی آنے والی امت کے لیے ایک رہبری اور رہنمائی ہے۔ اور ویسے بھی نبی مکرم کی جوزائے جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب کو ہماری ماں کہا گیا ہے، مطلب جتنے بھی مومن قیامت تک آئیں گے ان کی ماں ہیں، تو ان کی زندگی ان کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رہبر اور رہنما کی طرح ہے، تو ان کی پکڑ بھی سخت ہے۔ حالانکہ ان کا کردار ہم سیرت کی کتابوں میں اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی برات کے تعلق سے آسمان سے وحیاں نازل ہوئی ہیں، عائشہ صدیقہ کے تعلق سے، اور بھی جو امہات المومنین ہیں جا بجا آپ ان کی تعریف اور ان کے جو کارنامے ہیں یا ان کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کس قدر دی ہے دین کے لیے۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت اتنی سختی کے ساتھ ان سے بیان کر کے قیامت تک آنے والی خواتین کو آگاہ کر دے رہا ہے کہ تمہیں کتنا زیادہ جو ہے اللہ رب العزت سے ڈر کر کے رہنا ہے۔ آیت نمبر 30، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ تم میں سے، کیونکہ تم رہنما ہو، تمہیں دیکھ کر کے امت سیکھے گی اور سمجھے گی، اور اگر تم نے بے حیائی کیا تو تمہارے لیے ڈبل سزا ہے۔ ابھی تک جو آیتیں پڑھی گئی اس کا خلاصہ، پہلے 18ویں رکوع جس میں آیت نمبر 9 سے 26 تک، آیت نمبر 21 سے اور 26 تک رہے گا۔ آیت نمبر 21، مقصد زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، یعنی ہمارا مقصد زندگی یہ ہے۔ آج کی کلاس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر، اپنا رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ آیت نمبر 23، اللہ نے جو بات کہہ دیا وہ بات سچی ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کیا بات بدلی نہیں جاتی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دیتا ہے۔ اگر جو سچا ہے اس کی سچائی کی جزا اللہ دیتا ہے، جیسے جس نے عہد کیا تھا اور عہد پہ پورا رہا، اللہ رب العزت نے ان کو اس کی جزا دی۔ آیت نمبر 24۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ منافقوں کی چاہے تو سزا دیتا ہے، اللہ اگر منافقوں کو چاہتا ہے تو سزا دیتا ہے، چاہتا تو معاف کرتا ہے۔ آیت نمبر 24، اگر معافی مانگے تو۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 24، اگر کوئی بخشش اور رحم اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ پانچواں، جو بہت اہم پوائنٹ ہے، مومنوں کے طرف سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم مومن بن جائیں۔ پھر سے آپ آیت پہ غور کریں، آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں جو آیت نمبر 25 کے اندر ہے۔ مومنوں کے طرف سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن سے بچ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مومن بننا ہوگا۔ مومنوں کی مدد اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو مومن بنائے، آمین رب العالمین۔ مومن کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ چھٹواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ بڑے قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ آیت نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے نا، دنیا خود حیران ہے اس پر۔ آیت نمبر 21، دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سکھایا۔ آیت نمبر 21 کے اندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے دن کی امید رکھنی سکھائی۔ آیت نمبر 23-21 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچا جاننا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، آخرت کے دن کی امید رکھنا۔ آیت نمبر 21، کامیاب لوگ کون ہیں؟
ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، وہ آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 21 دوسرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، آیت نمبر 21 مومن کامیاب لوگوں کے رویے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہنما ماننا، آیت نمبر 21 یہی کامیاب شخص ہے۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سچا جاننا، آیت نمبر 22۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھانا، یہ ہے کامیاب لوگ سر کہ جو عہد کیا ہے ہم نے اس عہد کو ہم سچا کر کے دکھائیں، جیسے ہم نماز کے اندر بھی عہد کرتے۔ آیت نمبر 6واں پوائنٹ، سچا بننا، آیت نمبر 24 کے اندر ہم کو یہ ملا کہ سچا بننا یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ ناکام لوگوں کی صفت کفر کرنا اور کفر کی مدد کرنا، آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آیتوں سے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھانے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے۔ جو بھی ہم اللہ سے وعدہ کریں گے، جیسے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کچھ ہو جائے، اب کسی اور سے عبادت اور کسی اور سے مدد نہیں ہو سکتی، عہد کر لیا ہم نے اپنے خالق سے ہاتھ باندھ کر کے، تو جو بھی ہم عہد کریں اس پر ہمیں اب کھڑے ہونا ہے۔ منزل ہے کہاں ہماری، یعنی یہاں تک کہ آیتوں کو سن کر کے ہمارے دل کے اندر کیا خیال آنے چاہیے۔ نمبر 1، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہنما بنانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا ہے کہ ارادہ کہ اب میں اپنے ہیئر اسٹائل ہو، اپنا کپڑا ہو، اپنا سوٹ ہو، اپنا بوٹ ہو، اپنا جو گفتگو ہو، اپنا رہن سہن ہو، اپنا بزنس ہو، اپنا لین دین ہو، ہر چیز میں نبی مکرم کو اب میں اپنا رہنما بناؤں گا، کیونکہ اسی میں 100% کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ نمبر 2، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب کثرت سے میں یاد کروں گا، کیونکہ جو کثرت سے یاد کرنے والا ہے وہ نبی مکرم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ تیسرا، کیا میں نے آخرت کے دن کی امید رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ چوتھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سچا جاننے کا ارادہ کر لیا؟ آخر 2 آیت اس کو بھی دیکھ لیں۔ آخر آیت میں مقصد زندگی کیا بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرنا، آیت نمبر 29 کے اندر تھا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نمبر 2، نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر ہے، جیسے امہات المومنین کو اجازت دے دی گئی تھی نا، جاؤ جو چاہو وہ پسند کر لو، تو آیت نمبر 29 کے اندر یہ ملا۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اس میں یہ ایک چیز اس میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں دنیا دار لوگ ہیں اور ایک طرف دیندار لوگ ہیں، ہمیں کس کو چننا چاہیے؟ آیت نمبر 29 اور 31 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول، اللہ رب العزت اور اس کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرنے سے بچایا، ہے نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم آخرت کے گھر کا ارادہ کرنا سکھایا، مطلب امہات المومنین کو ایسے سبق یا ایسی تربیت کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ کو چنا کیونکہ آپ کے ساتھ ہی آخرت تھی اور آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تھی۔ آیت نمبر 29 اور 28 کے اندر کامیاب لوگوں کے رویے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھنا، یعنی ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، تو کامیاب لوگ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دین کو منتخب کریں گے۔ نمبر 1 پھر سے سنیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں، 29 نمبر آئے۔ اور دوسرا، نیکوکار بننا، آیت نمبر 29 کے اندر یہ بھی تھا۔ ناکام لوگوں کے رویے، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنا۔ ناکام لوگ اگر ناکام ہوتے تو دنیا کی زندگی کو لے لیتے اور عیش و آرام کی زندگی لے لیتے، یہ ناکام ہو جاتے۔ آیت نمبر 28 سے یہ بات پتہ چلی۔ دوسرا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، یہ آیت نمبر 30 سے پتہ چلا۔ آؤ کچھ کر لیں، ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ہمیں ڈالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہر کام کرنے کے بعد الحمدللہ کرنے کی عادت ہم کو ڈالنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو ہم اپنے لیے
آئیڈیل اور رہنما اور رہبر بنانے کی اللہ ہمیں تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں تاکہ اے خالق تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔